محفل ہے، میں اس کی فلاسفی آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ہم نے کیوں سوچا کہ ہم پولیو میں آپ سے رہنمائی حاصل کر سکیں اور آپ کا تعاون حاصل کر سکیں۔ جو مسجد و محراب کا تصور ہے وہ ہم چینج کرنا چاہتے ہیں۔ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہمارے بہت سارے معاشرتی مسائل، صحت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہم ایک آغاز کرنے جا رہے ہیں مساجد کا دائرہ کار بڑھانے کا، محراب کا، علماء کرام کا، مشائخ کا، اکابر دین کا، اور ہم صحت اور تعلیم میں سپیس دینا چاہتے ہیں مساجد کو۔ اس کا آغاز ہم کر چکے ہیں اور کچھ ایک چھوٹے سے پائلٹ ہم نے شروع کی ہیں کہ ہم مساجد کو اور محراب کو اور علماء کرام کو صحت کے نظام میں کیسے انگیج کریں۔ تو ہم کوئی ہیلتھ کیمپس، ہیلتھ کاؤنسلنگ، اسی طرح ایجوکیشن کی مسجد، مدارس، اسکول، مسجد، یہ آغاز کر رہے ہیں۔ چونکہ پولیو ایک بیماری ہے اور ہماری ہی ذمہ داری ہے اس کا خاتمہ بھی، ایک قومی فریضہ بھی ہے۔ اس میں جو ساری ایکویشن میں جو کمی تھی، جو نظر آ رہی تھی ہمیں، کہ ہم تو ایکسپرٹس بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہیں، ریسورسز بھی ہیں، ہمارے پاس ورکرز بھی ہیں، ہمارے پاس باقی بھی بہت سارے لوگ ہیں، ایکٹرز ہیں، فیکٹرز ہیں، لیکن ہم وہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ تو ایک جو گوشہ ہمیں نظر آیا کہ علماء کرام اگرچہ متفق ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اس بات پہ متفق ہیں کہ پولیو ویکسینیشن حلال، مستحب، بلکہ واجب ہے کہ والدین اپنے بچوں کی نہ صرف پولیو بلکہ تمام ویکسینیشن کر سکیں، کیونکہ قرآن حدیث سے ثابت ہے اور علماء کرام اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ لیکن ہماری کوتاہی تھی، ہم نے ان کو اس طریقے سے انگیج نہیں کیا تھا جس طرح ہونا چاہیے تھا کہ ایک انسٹیٹیوشنلائز میکینزم کے تحت ہم ان کو انگیج کر لیں۔ وہ آف دا کف اور ایڈ ہاک میکینزم جاری تھے کہ کبھی ان کی میٹنگ کروا دیں لوکل لیول پہ، کبھی سب نیشنل لیول پہ، لیکن ایک سوچا گیا اور پرائم منسٹر صاحب نے ہدایات ہمیں کی کہ ایک کونسل ہو اور ایک آپ کانفرنس کر سکے علماء مشائخ کا، جس میں ان کی آپ گڈ ول لے سکیں، آپ ان کو اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھ سکیں کہ مسئلہ کیا ہے اور کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ ابھی بہت ہی قلیل ہے اور بہت ہی مختصر جگہوں پہ ہمیں تکلیف ہے، جہاں سے ریزسٹنس آ رہی ہیں، جہاں پہ بائیکاٹس ہو رہے ہیں اور جہاں سے ابھی بھی ریفیوزلز آ رہی ہیں۔ باقی 99% پاکستان کے تمام لوگ اسی پہ متفق ہیں کہ یہ ویکسین آپ کے بچے کی صحت کی ضامن ہے، آپ کے بچے کی صحت کو ترجیح دے رہی ہے، آپ کی صحت کو تقویت دے رہی ہے اور آپ کے بچے کو پولیو سے محفوظ کر رہی ہے، جو کہ ایک اپاہج پن ہے اور مستقل بیماری ہے۔ تو جو گوشوں سے اور جہاں سے ہمیں تکالیف آ رہی ہیں، جہاں سے ہمیں چیلنجز آ رہے ہیں، اس کے حل کے لیے سوچا گیا کہ ہم سب سے پہلے تو جید علماء کرام، ہمارے کابرین کا ایک متفقہ قرارداد ہو جائے، جو اسی محفل کا ایک حصہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کے اتفاق سے وہ پاس ہوگی وہ ریزولوشن، پھر ہم وہ لے جائیں گے اپنے ڈسٹرکٹس میں اور پروونسز میں اور یونین کونسل میں بھی، اور اسی طرح کی کونسلز اور اسی طرح کی ایک علماء اور مشائخ اور ہمارے ورکرز اور صحت کے نظام کے ساتھ ایک انسٹیٹیوشنلائز رابطہ ہوگا، تاکہ وہ جو میسج ہے پولیو کا، صحت کا، ویکسینیشن کا، نیوٹریشن کا، فیملی پلاننگ کا، وہ عوام تک صحیح انداز میں پہنچ سکے۔ کیونکہ شاید ہیلتھ کے اوپر یا پروفیشنلز کے اوپر عوام کا اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا کہ علماء کرام کے اوپر ہے، کیونکہ آپ اس دین کے داعی ہیں اور آپ اس دین کے اکابرین ہیں، آپ پریچ کرتے ہیں، آپ پہ قوم کا، ملک کا، سوسائٹی کا اعتماد ہے، اور وہ اعتماد ہم مثبت انداز میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو باقی ہمارے اکابرین اس پہ روشنی ڈالیں گے، میں صرف آپ کو خوش آمدید کرنے کے لیے آیا تھا۔ بہت ہی ہماری منسٹری کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید جی، تھینک یو۔